السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ جناب صدر محترم، معزز علماء کرام و ذمہ داران جماعت، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، آج جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں کی جائیں گی، موضوع انتہائی آسان ہے اور آپ نے اس تعلق سے سنا ہے، سنتے رہتے ہیں۔ موضوع ہے جنت کی نعمتیں۔ جنت ایک ایسی چیز ہے، شاید ہی دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا ہو جو اس میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ بوڑھا ہو یا بچہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، گنہگار ہو یا نیکوکار ہو، سب کی یہی خواہش ہے، غریب، امیر، کمزور، طاقتور، سب کی یہی خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اسی جنت کے تعلق سے جس کے بارے میں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھیں گے۔ جنت کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں باغ۔ جنت کے معنی باغ، اور جیم اور نون جب کسی نام کے اندر آ جاتے ہیں، جیم اور نون،
تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس لفظ میں چھپنے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو جنت کے اندر بھی جیم اور نون ہے، اس لیے وہ ابھی چھپی ہوئی. اسی طریقے سے جنات، اس میں بھی جیم اور نون آتا ہے، اس لیے وہ دکھائی بھی نہیں دیتے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، اس میں بھی جیم اور نون آتا ہے اور وہ بچہ بھی دکھائی نہیں دیتا. جنگوں کے اندر پہلے ڈھال استعمال کرتے تھے تلوار سے بچنے کے لیے، وہ جو گول گول ہوتا ہے نا ڈھال، اس کو استعمال کرتے تھے. عربی زبان میں اس کو جنہ کہتے ہیں. اس میں بھی جیم اور نون آتا ہے تو اس کے پیچھے آدمی چھپ جاتا ہے. تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جیم اور نون عربی زبان میں کسی نام کے اندر آ جاتا ہے تو اس میں چھپنے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. جنت کے اندر بھی ہے اور جہنم کے اندر بھی ہے، تو نہ جنت ابھی دکھائی دے رہی ہے نہ جہنم دکھائی دے رہی. قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر بہت جگہ پر آیا ہے. اور جنت کا نام صرف جنت ہی نہیں ہے، جنت کے بہت سارے نام قرآن و حدیث کے اندر آئے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا دار السلام، سلامتی والا گھر. ایک جگہ فرمایا مقام امین، ایک جگہ فرمایا جنت النعیم، ایک نام آیا مقعد صدق، ایک نام ہے جنت کا دار المقامہ. اس طریقے سے قرآن کے اندر جنت کے بہت سارے نام ہیں، بہت سے نام قرآن کریم کے اندر بتائے گئے. اور ایک حدیث کے اندر بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. دو فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ جو نبی سو رہے ہیں ان کی کوئی مثال بیان کرو. تو ایک فرشتہ کہنے لگا کہ یہ جو نبی سو رہے ہیں ان کی کوئی مثال بیان کرو. تو دوسرے والے نے مثال بیان فرمائی کہ یوں سمجھ لو کہ جیسے ایک بنانے والے نے کوئی گھر بنایا اور اس کے اندر دسترخوان بچھایا، پھر کسی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ اس دسترخوان پر. کچھ لوگوں نے بات مانی، وہ اس گھر میں آئے، دسترخوان پر بیٹھے، کھایا پیا. اور کچھ لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، وہ گھر میں بھی نہیں آئے اور دسترخوان پر جو نعمتیں تھیں وہ بھی ان کو نہیں ملی. تو دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ مکان بنانے والا اللہ، اور جو مکان ہے وہ جنت، جو دسترخوان ہے وہ اسلام ہے، اور جو بلانے کے لیے گئے ہیں وہ یہی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جنہوں نے ان کی بات کو مانا، اسلام کو قبول کیا، اللہ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا. اور جنہوں نے ان کی بات کا انکار کر دیا، نہیں مانا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو نہ تو جنت میں داخل کرے گا نہ وہ جنت کی نعمتوں کو پا سکتا ہے. اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں جنت کے تعلق سے. بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کس نے دیکھی ہے جنت، کس نے دیکھی ہے جہنم، جو کچھ ہے دنیا کے اندر ہے. نہیں، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اور جنت اور جہنم کا ذکر آپ کو ہر مذہب کے اندر ملے گا. غیر مسلموں میں چلے جائیے تو وہاں پہ بھی سورگ اور نرک ہے. سورگ کے معنی جنت اور نرک کے معنی جہنم، ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے. تو جنت ہے، اور ہمارا آپ کا مسلمانوں کا ایمان ہے والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، کہ کوئی دن ایسا آنے والا ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، آخرت کا دن کہتے ہیں. وہاں حساب و کتاب ہوگا اور اس کے بعد جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اگر جنت اور جہنم کا انکار کر دیا جائے تو آخرت کے دن کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا، اس پر ایمان کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا.
تو جنت موجود ہے۔ کہاں ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے، جس کو بارڈر بھی کہا جاتا ہے، جس سے اوپر کے فرشتے نیچے نہیں آتے اور نیچے والے فرشتے جس سے اوپر نہیں جا سکتے، فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، اسی بیری کے درخت کے پاس میں اللہ رب العالمین نے جنت کو بھی بنا کے تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ جنت بن چکی، کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر۔ عندہا جنت الماوا، جنت اسی کے پاس میں ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ جنت موجود ہوگی تبھی تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، جب جنت ہوگی ہی نہیں تو دروازے کھلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جنت بن کے تیار ہو چکی ہے، اور جنت بھی بن چکی ہے اور جہنم بھی بن چکی ہے۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار۔ ایک اور حدیث دیکھیے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جنت موجود ہے، جنت بن چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات احدکم فانہ یعرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی۔ جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اب وہ اگر جنتی آدمی ہوتا ہے تو روزانہ صبح اور شام جنتی کی قبر کے اندر سے اس کو جنت کی وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں پر قیامت کے بعد اس کو جانا ہے۔ اور اگر وہ جہنمی ہوتا ہے تو قبر کے اندر سے اس کو جہنم کے اندر وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں پر اس کو قیامت کے بعد جانا ہے۔ یہ حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جنت بن کے اللہ نے تیار کر دی، بنا کے تیار کر دی ہے، اور جہنم بھی بن چکی ہے، تو جنت موجود ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا تھا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت اور جہنم یہ سب افسانے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو دنیا میں مزے کر رہا ہے اس کے لیے جنت ہے، اور جو دنیا کے اندر پریشان ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ لوگ اسی زندگی کے اندر ہی جنت جہنم کو سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، جنت اور جہنم الگ سے بھی ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، ابھی یہاں پہ جنت کا ذکر چل رہا ہے جو میرا موضوع ہے، تو جنت جب بن کے تیار ہو چکی ہے تو وہ ہے کیسی؟ تو آئیے اب جنت ذرا ہے کیسی، اللہ رب العالمین نے کس طریقے کا بنایا ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس تعلق سے تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جنت کے اندر جب داخل ہوں گے نا تو سب سے پہلے گیٹ ملتا ہے۔ کسی بھی چیز میں جب آپ انٹری کریں گے تو دروازہ ہوتا ہے، تو جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ ایک حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، اسی میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، ریان نام کا ایک دروازہ بھی اسی میں ہے جس میں روزے دار داخل ہوں گے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، جس کے اندر روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے اندر بتایا گیا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، 8 دروازے۔ اور بخاری اور ترمذی کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ، میرا کوئی امتی وضو بناتا ہے اور وضو بنانے کے بعد
وہ یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بخاری کے اندر صرف اتنی روایت موجود ہے، اور ترمذی کے اندر آیا کہ ساتھ میں اگر یہ دعا بھی ملا لیتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اب آگے حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں جنت کے اندر انٹری کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور جنت کا ذکر فرما رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو چکا ہوگا اور جنتیوں کو فرشتے جنت کے دروازے پر بیٹھے ہوئے بلا رہے ہوں گے، تو جس نے صدقہ کیا ہوگا فرشتے اس کو باب الصدقہ یعنی اس گیٹ سے بلا رہے ہوں گے جس میں سے صدقہ و خیرات کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ کسی کو آواز لگائی جائے گی نماز باب الصلاۃ سے، نماز والے دروازے سے کسی کو بلایا جائے گا، کسی کو باب الریان سے بلایا جائے گا، الگ الگ دروازوں سے جنتیوں کو فرشتے بلا رہے ہوں گے۔ نماز پڑھنے والے نماز باب الصلاۃ سے جا رہے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ والے دروازے سے جا رہے ہوں گے، صدقہ و خیرات کرنے والے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اور روزے دار باب الریان سے جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ بیان فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کا شوق تو دیکھو، جذبہ اور ان کی تمنا تو دیکھو، ان کی طلب تو دیکھو۔ صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی ذرا مجھے یہ بتائیے کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے فرشتے آواز دے رہے ہوں گے آؤ میرے والے دروازے سے داخل ہو جاؤ، آؤ میرے والے دروازے سے داخل ہو جاؤ؟ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آوازیں لگائی جا رہی ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں اے ابو بکر، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے فرشتے آواز لگا رہے ہوں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور اے ابو بکر مجھے پوری امید ہے کہ تو بھی انہی لوگوں میں شامل ہے، تو بھی انہی لوگوں کے اندر شامل ہے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا۔ تو کیا معلوم ہوا جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے۔ جنت بن کے تیار ہے، دروازے اس کے 8۔ اب جنت کے اندر جانا ہے تو پہلے دروازے پہ پہنچیں گے، تو سب سے پہلے دروازے پہ کون جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا نحن السابقون الاولون، ہم سب سے بعد میں آئے، یعنی جتنی بھی امتیں اور جتنی بھی قومیں اس دنیا کے اندر آنا تھیں، جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آنا تھے وہ سارے آ کر چلے گئے، ہم لوگ سب سے بعد میں آئے، نبی بھی آخری اور ہم امت بھی آخری امت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن السابقون الاولون، ہم دنیا کے اندر تو سب سے بعد میں آئے ہیں لیکن جنت کے اندر ہم لوگ سب سے پہلے جائیں گے، یہودیوں سے پہلے، عیسائیوں سے پہلے، اور نوح علیہ السلام کی امت سے پہلے، آدم علیہ السلام کی امت سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام کی امت سے پہلے، جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بھیجے ہیں اور ان کی جتنی بھی امتیں اس دنیا کے اندر آئی ہیں، ان تمام لوگوں کو پیچھے روک لیا جائے گا اور سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ میں آپ کی امت کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ نحن السابقون الاولون، تو سب سے آگے کون ہوں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، اے لوگوں میں سب سے آگے کھڑا ہوں گا اور تم سارے کے سارے لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوگے، جنت کا دروازہ ہوگا، مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ أَنَا أَوَّلُ، میں پہلا ایسا آدمی ہوں جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا،
اندر سے آواز آئے گی، فرشتہ آواز لگائے گا، کون؟ تو میں کہوں گا کہ میں محمد الرسول اللہ۔ جب وہ یہ نام سنے گا تو دروازے کو کھول دے گا اور کہے گا مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے بھی جنت کا دروازہ نہ کھولا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں، اور سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہونے والا میں، اور میرے بعد پھر تمام لوگوں میں سب سے پہلے میری امت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ تو ابھی یہ امت جنت کے دروازے پہ کھڑی ہے، تو انٹری کروا دیں یا ابھی دروازے پہ ہی رکنا ہے، یا آپ لوگ اندر بھی جانا چاہتے ہو؟ چلیے ابھی تھوڑا سا رک جائیے۔ کیوں رک جائیے؟ وہ اس لیے کہ جب آپ جنت کے اندر جائیں گے، جنتی لوگ جب جنت کے اندر جائیں گے تو کوئی جوانی میں مرا، کوئی بڑھاپے میں مرا، کوئی کمزور مرا، کوئی طاقتور مرا، کوئی بیماری سے مرا، کوئی فطری موت مرا، حادثے میں ختم ہو گیا، کوئی بچپنے میں چلا گیا، کوئی بڑھاپے میں گیا۔ اب جنت میں داخل ہونے کی باری آئی تو کیا سب ایسے ہی وہاں پر بیٹھے ہوں گے جیسے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں الگ الگ عمر کے؟ جی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ طُولُهُ 60 ذراعًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پہ بنا دے گا۔ کیا مطلب؟ فرمایا جو لمبائی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی اتنی ہی لمبائی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی ہو جائے گی۔ اے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کتنے لمبے تھے؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا طولہ 60 ذراعا، 60 ہاتھ کے تھے، 60 ہاتھ لمبے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ اب جو بھی جنتی جنت کے اندر داخل ہوگا اللہ رب العالمین اس کی لمبائی کو اتنا ہی بڑا بنا دے گا۔ آپ بچپن میں مرے ہوں، جوانی میں مرے ہوں، چاہے کوئی بڑھاپے میں مرا ہو، چاہے کوئی کسی بھی طریقے سے کسی بھی عمر میں ختم ہوا ہو، چاہے اس کی لمبائی کم ہو یا زیادہ ہو، کسی بھی عمر میں کیسے بھی مرا ہو، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کے اندر داخل ہونے لگیں گے تو سارے جنتیوں کی لمبائی ایک جیسی ہو جائے گی، 60 ہاتھ کے برابر سب کی لمبائی ہو جائے گی۔ لمبائی برابر ہے، عمر کتنی ہوگی؟ ایک بڑھاپے میں چلا گیا، کوئی 5 سال میں، کوئی 2 سال میں، کوئی 2 مہینے میں، کوئی 2 دن میں، کوئی 2 گھنٹے میں، کوئی 100 سال میں، کوئی 200 سال میں، کوئی 1000 سال میں، 1500 سال میں، ایسے ایسے تو ختم ہوتے ہیں نا۔ ہاں ہم لوگوں کی عمریں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جو پہلے کی امتیں وہ تو بہت جیتی تھیں، 1000 سال تک جیتے تھے۔ تو عمر کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 33 سنۃ۔ جنتی لوگ جب جنت کے اندر داخل ہوں گے لمبائی سب کی برابر ہوگی اور عمر بھی سب کی برابر ہوگی۔ اے اللہ کے نبی وہ سارے جنتی کتنے لمبے ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے جنتیوں کی عمر 33 سال کی ہوگی، 3 اور 3 33 سال کی عمر سارے جنتیوں کی کر دی جائے گی، لمبائی برابر اور عمر بھی ان لوگوں کی برابر ہو گئی۔ اے اللہ کے نبی کیا ابھی انٹری مل جائے گی؟ فرمایا ابھی انٹری نہیں ملے گی۔ اے اللہ کے نبی اب کیا باقی رہ گیا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر کوئی کانا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چپٹا ہے، کسی کی ناک لمبی ہے، الگ الگ شکل کے ہیں، الگ الگ طریقے کے ہیں، الگ الگ فیس کٹ ہے لوگوں کا، کوئی اچھا لگتا ہے، کوئی بدنما لگتا ہے، کوئی کسی طریقے کا لگتا ہے، کوئی کہیں کا رہنے والا، کوئی کہیں کا رہنے والا، اپنے اپنے حساب سے اللہ رب العالمین نے شکلیں ان کی بنا دی ہیں،
لیکن جب یہ جنت کے اندر داخل ہونے لگیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، جب یہ جنتی جنت کے اندر داخل ہونے لگیں گے تو اللہ رب العالمین سارے جنتیوں کی شکل کو چاند کی طرح بنا دے گا، اتنا خوبصورت بنا دے گا جس طریقے سے چاند نہیں لیلۃ البدر 14ویں رات کا جیسے چاند ہوتا ہے، جب 14ویں رات آتی ہے اور چاند پورا نکلتا ہے اور بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین سارے جنتیوں کی شکل کو بالکل اسی طریقے سے خوبصورت بنا دے گا، عمر برابر، لمبائی برابر، خوبصورتی بھی چاند کے جیسی، 14ویں رات کی چاند جیسی مل گئی۔ اب حکم ہوگا اب جاؤ جنت کے اندر، اب انٹری کرو ان تمام چیزوں کے بعد۔ اب جنتی جب جنت کے اندر انٹری کرنے لگیں گے، داخل ہونے لگیں گے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اب یہ جنتی جب جنت کے اندر داخل ہوں گے حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب جنتی جنت کے اندر داخل ہونے لگیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو جنت کے دروازے پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ جانتے ہو جنتیوں سے کیا کہیں گے، سلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، طبتم، تم ہمیشہ خوش رہو، فادخلوها خالدین، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جنت کے اندر رہو، یہ کہہ کے سارے جنتیوں کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ اب جنتی جنت میں چلے گئے، جنت میں پہنچے، اب جنت کے اندر جو محل ہیں جنتیوں کو رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، وہ محل کیسے ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی عمارت بناتے ہیں یا تو وہ اینٹوں کی بناتے ہیں یا پتھر کی بناتے ہیں، پہلے چونے وغیرہ کی بھی بنایا کرتے تھے جب اینٹیں نہیں ہوتی تھیں، تو پتھر کی عمارت ہوتی ہے یا اینٹوں کی ہوتی ہے جو ہم لوگ عمارت بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں۔ جنت کے اندر بھی ایسے ہی بنائی گئیں اینٹوں کی، لیکن وہ اینٹیں ہیں کیسی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَبِنَةٌ مِّن فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِّن ذَهَبٍ، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، لَبِنَةٌ مِّن فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِّن ذَهَبٍ، ایک اینٹ سونے کی، اس کے اوپر دوسری اینٹ چاندی کی، اس کے اوپر پھر ایک اور اینٹ سونے کی، اس کے اوپر ایک اور اینٹ چاندی کی۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے سونے کی کتنی قیمت ہے، گھروں کے اندر جو سونا ہوتا بھی ہے نا تھوڑا سا ہوتا ہے اور اس کو بھی اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، عورتوں سے پوچھو کہاں رکھتی ہیں وہ سنبھال کے، خود آدمی کو نہیں پتا ہوتا اس نے رکھا کہاں ہے، اس کے شوہر کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے کہاں رکھا، اتنا سنبھال کے، کسی کے پاس میں 1 تولہ، کسی کے پاس میں 10 تولے، کسی کے پاس میں 20 تولہ، جس کے پاس میں بھی جس اس کی حیثیت کے حساب سے سونا ہے سنبھال کے رکھ رہے ہیں۔ ہماری نظر میں اس سونے کی قیمت اتنی زیادہ ہے، اور اللہ کی جنت کے اندر اس سونے کا حال یہ ہے کہ جو ہمیں رہنے کے لیے محل ملیں گے اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، پھر ایک اینٹ سونے کی، پھر ایک اینٹ چاندی کی۔ جی لَبِنَةٌ مِّن فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِّن ذَهَبٍ، اور ایک حدیث کے اندر تو یہ آیا کہ لَبِنَةٌ مِّن دَرَّةٍ بَيْضَاء وَلَبِنَةٌ مِّن خَضْرَاء، اللہ رب العالمین جس جنت کے اندر لوگوں کو داخل کرے گا اس جنت کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہوگی اور ایک اینٹ ہرے موتی کی ہوگی اور ایک اینٹ لال موتی کی ہوگی، یعنی محل الگ الگ طریقے کے ہوں گے، سونے اور چاندی کی اینٹوں کے محل الگ ہوں گے، اور لال موتی، ہرے موتی اور سفید موتی کی اینٹوں سے بنے ہوئے محل الگ ہوں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر بخاری کی روایت ہے، ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جو محل ہوں گے اس میں سے کچھ محل تو ایسے ہوں گے کہ پورا محل ایک موتی سے بنایا گیا ہوگا، ایک موتی سے، سفید موتی سے، صرف ایک موتی سے۔ آپ اندازہ کیجئے
ہمارے یہاں تاج محل ہے، سفید پتھر کا بنا ہوا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں۔ ہندوستان نہیں، دنیا کے عجوبوں میں، ونڈر آف دا ورلڈ، دنیا کے عجوبوں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اس کو دیکھنے یہاں سے بھی جب آگرہ جاتے ہیں تو ان کی بھی خواہش رہتی ہے کہ اب آئے ہیں تو تاج محل تو دیکھ ہی لیں، ہے نا؟ جاتے ہیں کہ نہیں دیکھنے کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سفید پتھر کا بنی ہوئی خوبصورت عمارت ہے، لیکن وہ جو سفید پتھر ہے نا، وہ ایک پتھر پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا، ایسے جوڑ جوڑ کے بنایا گیا۔ کلر ایک ہی ہے لیکن پتھر جوڑ جوڑ کے بنایا گیا سنگ مرمر کو، تب وہ عمارت تعمیر ہو گئی اور وہ اتنی خوبصورت کہ پوری دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ اور اگر کوئی عمارت سفید ایک موتی کی ہو اور اس کو تراش تراش کر پھر محل تعمیر کیا گیا ہو، سوچو وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس عمارت کو معراج کی رات میں دیکھا تھا، مجھے وہ محل اتنا خوبصورت لگا، اتنا اچھا لگا، اتنا پیارا لگا۔ میں نے پوچھا جبریل امین سے، اے جبریل یہ کس کا محل ہے؟ تو فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت میں آپ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ اللہ نے حضرت عمر کے لیے محل کو تعمیر کیا ہے سفید موتی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ محل اتنا خوبصورت تھا کہ جب باہر سے اتنا پیارا لگ رہا تھا تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ لاؤ اس کو اندر سے جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ کہیں گھومنے جاتے ہیں تو اندر سے جا کر دیکھتے ہیں نا، ٹکٹ لے کر، لال قلعہ ہو، تاج محل ہو، قطب مینار ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اندر جا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ باہر سے تو کوئی نہیں آتا نا دیکھ کر، ورنہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا من یہ ہوا کہ لاؤ میں بھی اندر جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر وہاں پہ سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر، جب میں اس کے دروازے پر پہنچا تو مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں تمہاری غیرت کی وجہ سے اس کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تم اتنے غیرت مند آدمی ہو کہ جب پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی تب بھی تم مجھ سے یہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ بتاؤ جو آدمی پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے عورتوں کو پردہ کرنے کے بارے میں کہتا ہو، ایسے آدمی کے گھر میں اگر کوئی بغیر اجازت کے داخل ہو جائے تو بتاؤ اس کو کیسا لگے گا؟ آپ بتائیے، جو اتنا غیرت مند ہو کہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے کہتا ہو کہ پردہ کرو، اور ایسے آدمی کے گھر میں بغیر اجازت کوئی داخل ہو جائے تو برا لگے گا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ میں نے تجھ سے پوچھا نہیں اور میں بغیر تیری اجازت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اے عمر اسی لیے میں اندر داخل نہیں ہوا، اے عمر اسی لیے میں اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا دہاڑے مار مار کر رونے لگے اور فرمایا اے اللہ کے نبی، میں آپ سے کیسی غیرت کروں گا، میں آپ سے کون سی غیرت کروں گا؟ اے اللہ کے نبی آپ اس میں داخل کیوں نہ ہو گئے؟ میں، میری اولاد، میرا سب کچھ آپ کے اوپر قربان، آپ کے اوپر نچھاور، میرا جو کچھ بھی ہے وہ تو آپ ہی کا ہے۔ جب سب کچھ آپ ہی کا ہے تو اندر داخل ہونے میں کیا حرج ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ اس کے اندر داخل کیوں نہ ہو گئے؟ تو ایک موتی کا پورا محل اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کے لیے بنا کے رکھا ہے، اور ایسے بہت سارے محل ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں جو محل ہے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، یا ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ ہرے موتی کی، ایک اینٹ لال موتی کی، لیکن اگر اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ دیا جائے تو مضبوطی نہیں آتی جب تک کہ بیچ میں سیمنٹ نہ لگایا جائے۔ تو ہم لوگ لگاتے ہیں نا سیمنٹ۔ اللہ رب العالمین نے جب اس جنت کو بنایا تو جانتے ہو بیچ میں جو سیمنٹ رکھا، فرمایا ملا تو حل مسک و تربت الزعفران، مٹی تو زعفران کی ہے، ریت جو ہے وہ تو زعفران کی ہے،
اور اس کا جو مسالہ ہے وہ مشک کا مسالہ ہے، یعنی جو سیمنٹ ہم لوگ لگاتے ہیں، سیمنٹ اور ریت اور بالو دونوں ملا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشک کی مٹی اور زعفران کی مٹی کو ملا کر اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے بیچ میں سیمنٹ کی طریقے سے جوڑ دیا ہے۔ اور پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکڑی بجر فٹ جس کو بولتے ہیں، جس کو مضبوطی کے لیے بیچ میں ڈالا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو کنکڑیاں ہیں، یہ جو بجر فٹ ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے سے پتھر بیچ میں ملائے جاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسباؤ اللؤلؤ والیاقوت، وہ چھوٹے چھوٹے سے پتھر جانتے ہو وہ موتی ہیں، یاقوت ہیں، مونگے ہیں، موتیوں کو اللہ رب العالمین نے اس میں ملا دیا ہے۔ اس طریقے سے جنت کے محلوں کو بنایا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ کیسے بنا ہے جنت کا محل؟ اچھا، اب ہم لوگ جب مکان تعمیر کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ دیواریں کھڑی کر دیں سیدھی، لینٹر ڈال دیا اوپر، ایک اس میں کمرے بناتے ہیں نا، کمرے بناتے ہیں نا اس میں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو محل بنائے اس میں کمرے بھی بنائے، جی اس میں کمرے بھی بنے۔ کیسے کمرے ہیں؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ، ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ، ایک بالا خانے کے اوپر دوسرا بالا خانہ۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ہم نے جنت کے محلوں کے اندر ان کے لیے کمرے پر کمرے، بالا خانوں پر بالا خانے بنا دیے، بما صبروا، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر نیک عمل کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس محل کے اندر کمرے بھی بنے ہوئے ہیں، اور باہر کا ایریا کیسا ہوگا؟ فرمایا تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ آج بھی اگر کوئی اچھا سا گھر بناتا ہے، اچھی سی بلڈنگ بناتا ہے، اچھی سی حویلی بنانا چاہتا ہے تو گھر کے آنگن کے اندر نہانے کے لیے سوئمنگ پول بناتا ہے، اور اگر وہ کسی گھر کے اندر بنا دیا جائے تو لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ارے ان کے گھر کے اندر سوئمنگ پول ہے نہانے کے لیے۔ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ہر آدمی نہیں بنواتا، وہ کوئی خاص لوگ بناتے جنہیں اللہ نے بہت نوازا، وہ اس طریقے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن جنت کے اندر جو محل ہیں اس میں ہر محل میں تجری من تحتها الانہار، نہریں بہ رہی۔ تو یہ معاملہ ہے جنت کا۔ مائک بڑے لگا دیے آپ لوگوں نے، ہاں۔ تو یہ تو ہو گئے محل، نیچے نہریں بہ رہی۔ اچھا، اب دیکھیے اس میں بالا خانے بھی ہیں۔ اب جنتی لوگ جب جنت کے اندر داخل ہوں گے، جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، محل ملیں گے، بالا خانے، کمرے ملیں گے، لیکن سوال یہ ہے، غور سے سننا، سوال یہ ہے کہ کسی نے کم عمل کیا، کسی نے زیادہ عمل کیا، کسی نے اس سے زیادہ عمل کیا، کسی کا مقام کم، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ، تو کیا سارے لوگوں کو ایک جیسا محل ملے گا یا عمل کے مطابق ملے گا؟ اب آئیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فی الجنت مئات درجۃ، جنت کے اندر 100 درجے ہیں، 100 درجے، یعنی عمل کے اعتبار سے لوگوں کو جنتیں ملیں گی، عمل کے اعتبار سے لوگوں کو نعمتیں ملیں گی، عمل کے اعتبار سے لوگوں کو بالا خانے اور محل ملیں گے۔ اور جانتے ہو ان کے درجے کتنے ہوں گے؟ 100 درجے ہوں گے، یعنی جس نے کم عمل کیا وہ نیچے والے میں، اس سے زیادہ جس نے کیا وہ اس سے اوپر والے میں، اس سے زیادہ جس نے عمل کیا وہ اور اس سے اوپر والے میں، اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے 100 درجے ہو جائیں گے، 100 درجے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کوئی بات نہیں، نیچے ہی والا مل جائے یہی بہت ہے نا، یہی سوچ رہے ہیں نا؟ نہیں، نیچے والا نہیں، آپ سب سے اوپر والا لیجئے۔ کیوں؟ ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے نیچے والا جس کو ملے گا اور اس کے بعد اس سے اوپر والا جو ملے گا، تو دونوں کے درمیان میں جانتے ہو کتنا فرق ہے؟ ان دونوں کے درمیان میں فرق کتنا ہے جانتے ہو؟ فرمایا ان فی الجنت مئات درجۃ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، جنت کے اندر 100 درجے ہیں اور ہر درجے کی دوری
زمین سے لے کر آسمان کے برابر ہے۔ یعنی جب پہلے درجے والے کو جنت مل جائے گی اور اس کے بعد میں جب دوسرے درجے والے کو جنت ملے گی تو پہلے درجے والے اور دوسرے درجے والے کے درمیان میں اتنی دوری ہوگی جتنا کہ زمین سے آسمان کی دوری ہے۔ اب بتاؤ کون سی جنت لوگے، نیچے والی یا اوپر والی؟ پتہ چلا آپ نیچے والی میں ہیں اور آپ کے محلے کا آپ کا دوست وہ اوپر والی میں ہے۔ نیچے سے کہہ رہے یار تو بڑے مزے میں ہے، میں بھی تھوڑا سا عمل کر لیتا تو میں بھی اتنے ہی اوپر آ جاتا ہے نا۔ تو نیچے مت رہو، اوپر والے میں جاؤ۔ فرمایا کہ 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان میں دوری، ہر درجے کے درمیان میں دوری نیچے سے لے کر آسمان تک، یعنی زمین سے لے کر آسمان کے برابر دوری ہے، اتنی دوری اور ایسے 100 درجے ہیں۔ اور سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جو سب سے اوپر والی جنت ہے، سب سے اوپر والی جنت ہے، اس جنت کا نام ہے والفردوس اعلی الجنہ۔ وہ جنت جو سب سے اوپر بنی ہوئی ہے اس جنت کا نام جنت الفردوس ہے، سب سے اوپر والی جنت۔ جو درجہ سب سے اوپر ہوگا وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ خوبصورت وہی درجہ ہے جو سب سے اوپر ہوگا۔ فرمایا والفردوس اعلی الجنہ، جنت الفردوس سب سے اوپر ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو جب بھی تم اللہ سے جنت کو مانگا کرو تو صرف یہ نہ کہا کرو کہ اللہ مجھے جنت نصیب فرما دے، جنت عطا فرما دے، بلکہ یہ کہا کرو کہ اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، کیونکہ سب سے خوبصورت جو جنت کا حصہ ہے وہ جنت الفردوس ہے، سب سے اوپر ہے وہ 100 درجے، اور سب سے اوپر والا کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ اچھا، تو سب سے خوبصورت حصہ جنت الفردوس۔ اب وہ جنت میں ایک مقام ہے جس کو مقام محمود کہتے ہیں، وہ جنت کا سب سے اچھا حصہ ہے، سب سے اچھی جنت جنت الفردوس، اور ان ساری جنتوں کے اندر جنت الفردوس کو بھی ملا کر ایک خاص جگہ ہے جو سب سے پیاری ہے، سب سے اچھی ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مقام محمود۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین وہ کسی ایک ہی بندے کو عطا فرمائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ درجہ اور وہ جگہ اور وہ مقام محمود مجھے ہی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ اذان سنو اس کے بعد میں درود شریف پڑھو، اس کے بعد میں دعا پڑھو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، تو اس کے اندر یہ آئے ہیں الفاظ وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے اللہ وہ مقام محمود جو جنت کا سب سے بہترین، جنت کی سب سے بہترین جگہ ہے، سب سے اچھی جگہ ہے، وہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اتنا سمجھ میں آیا؟ محل بڑے خوبصورت، درجے 100، سب سے اوپر والی سب سے خوبصورت جنت جنت الفردوس، اور اس میں بھی جو سب سے اچھی جگہ وہ مقام محمود۔ اچھا، اب آپ سارے لوگ اس میں داخل ہوئے تو پہچانو گے کیسے کہ ساجد بھائی اس میں رہیں گے، عابد بھائی اس میں رہیں گے، عبداللہ بھائی کا محل وہ والا ہے، عبد الرحمن بھائی کا والا ہے، آفتاب بھائی کا وہ مقام ہے، وہ اس والے محل میں رہیں گے، کیسے پہچانیں گے آپ لوگ؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جب جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو وہ اپنے محلوں کو پہچان لیں گے، اپنے بالا خانوں کو پہچان لیں گے، کس کو کہاں جانا ہے وہ جان جائیں گے، اللہ ان کے دلوں کے اندر ڈال دے گا۔ اس کو یوں سمجھ لو کہ جیسے آپ لوگ جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، کتنی بھیڑ ہوتی ہے، پھر سارے لوگ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا کہ خالد بھائی زاہد بھائی کے گھر میں گھس گئے، زاہد بھائی خالد بھائی کے گھر میں گھس گئے، ساجد بھائی عابد بھائی کے گھر میں گھس گئے، ارے یہ آپ کا مکان ہے میں بھول گیا تھا۔ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں نا، جس کا جو مکان ہوتا ہے وہ اپنے مکان کے اندر جاتا ہے، بھولتا نہیں ہے نا۔
عبداللہ بھائی اپنے مکان میں جاتے ہیں، وہ عبد الرحمن بھائی کے گھر میں نہیں چلے جاتے ہیں، اور وہ ان کے گھر میں نہیں چلے جاتے ہیں، سب کو اپنا اپنا مکان معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جب جنتی جنت میں جائیں گے کس کو کہاں جانا ہے وہ اپنے مکانوں کو پہچان لیں گے، جان لیں گے۔ اب یہ جنت کے اندر گئے، اپنے اپنے محل دیکھ لیے، درجوں کے حساب سے اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ تو لباس تو آپ لوگ کفن ملا تھا، وہ بھی قبر کے اندر سڑ گل گیا تھا۔ اب جنت میں آئے ہو تو جنت میں بھی تو کوئی لباس جنت کے جیسا ہونا چاہیے، مکان اتنا اچھا اور کپڑے اچھے نہ ہوں تو فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یلبسون من سندس و استبرق، اور ایک جگہ فرمایا یلبسون ثیابا من خضر و استبرق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے اللہ رب العالمین ان کو ریشم کے کپڑے پہنائے گا۔ آج دنیا کے اندر مردوں کے اوپر اللہ نے ریشم کو حرام قرار دے دیا ہے، حرام کر دیا ہے، لیکن جب جنت کے اندر جنتی داخل ہوں گے تو سب سے پہلا جو لباس ان کو پہنایا جائے گا وہ ریشم کا ہی لباس پہنایا جائے گا، اور وہ ریشم کتنی خوبصورت ہوگی۔ آئیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ریشم کا کپڑا لایا گیا۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں وہ کپڑا اتنا خوبصورت تھا، وہ ریشم اتنی پیاری تھی، اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت وہ ریشم تھی۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری ریشم بھی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام اس کو چھو چھو کر دیکھنے لگے اور اس کی خوبصورتی پر اور اس کی کوالٹی کے اوپر دیکھ کر عش عش کرنے لگے کہ اتنی پیاری ریشم۔ ہم لوگ بھی کپڑے کا کام کرتے ہیں نا، آپ لوگ تو چھو کے ایسے دیکھتے ہیں نا کس کوالٹی کا ہے، تو صحابہ کرام اس کو اس لیے چھو کے دیکھ رہے تھے کہ اس سے اچھی ریشم انہوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، اور تعریفیں کرتے ہیں کیا ریشم ہے، کیا ریشم کا کپڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ان کو تو بڑا تعجب ہو رہا ہے دیکھ کر، تو سنو پیارے نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، تمہیں یہ ریشم کو دیکھ کے تعجب ہو رہا ہے کہ اتنی پیاری، اتنی اچھے اور اتنے اعلیٰ اور نفیس قسم کی یہ ریشم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر میرے صحابی سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین جو رومال عطا فرمائے گا، رومال ہوتا ہے نا، آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، فرمایا جنت کے اندر اللہ رب العالمین جنتیوں کو جو رومال عطا فرمائے گا وہ رومال اتنا خوبصورت ہوگا کہ دنیا کی تمام ریشم کو اکٹھا کر لیا جائے، ان سارے خوبصورت اعلیٰ قسم، اعلیٰ نفیس قسم کی ریشم کو اکٹھا کر لیا جائے تو جنتی کو جو جنت کے اندر رومال ملے گا اس ایک رومال کا مقابلہ بھی دنیا کی ساری ریشم مل کر نہیں کر سکتی ہے۔ جب رومال ایسا ہے تو کپڑے کیسے ہوں گے جنتیوں کے؟ سوچو، جب رومال اتنا زبردست تو کپڑے کیسے ہوں گے؟ اور ایسا نہیں کہ صرف کپڑے پہنا دیے گئے، بلکہ آیا قرآن کریم کے اندر یحلون فیہا من اساور من ذہب، یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو سونے اور چاندی کے زیور بھی پہنائے جائیں گے۔ مردوں کے اوپر سونا حرام کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر، لیکن جب جنتی لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو ان کو سونا اور چاندی پہنایا جائے گا، ہاتھوں میں کڑے بھی پہنائے جائیں گے، گلے میں ہار بھی سونے کا، اور سر کے اوپر بھی سونے کا مکٹ اور تاج لگایا جائے گا، بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے شہزادے ہوتے ہیں، جس طریقے سے بادشاہ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اسی طریقے سے ہر جنتی کو اسی طریقے سے سجا دیا جائے گا، اتنا بہترین کپڑا جنتیوں کو پہنایا جائے گا۔ اب یہ جنتی جنت کے اندر داخل بھی ہو گئے، اپنے مکان میں بھی چلے گئے، کپڑے بھی بہترین سے پہن لیے۔ اب یہ بیٹھیں گے کہاں؟ کھڑے تھوڑی رہیں گے، اچھے کپڑے پہنے ہیں تو کھڑے ہیں، جیسے ہمارے یہاں نوجوان نئے کپڑے پہن کے چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ دیکھیں گے تعریف کریں گے، لوگ دیکھیں گے ارے بہت ہینڈسم لگ رہا ہے، یہ تو بہت اسمارٹ لگ رہا ہے۔ ہاں، وہ بیٹھیں گے بھی تو نہ کہیں، کہاں بیٹھیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے
فیہا سرر مرفوعہ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ان کے لیے ہم تخت ڈال دیں گے، اونچے اونچے تخت ان کے لیے لگا دیے جائیں گے، جس طریقے سے بادشاہ تخت پر بیٹھ کر حکومت چلایا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے لیے بھی تخت ڈال دیے جائیں گے، اور سامنے ان کے جام رکھ دیے جائیں گے، اور ان کے پیچھے تکیے لگا دیے جائیں گے، اور ان کے سائیڈ میں یہ جو گول والا تکیہ ہوتا ہے جس کو گاؤ تکیہ اور مسند بولتے ہیں، ان کے سائیڈ میں وہ گول والا تکیہ اور مسند لگا دیا جائے گا۔ فرمایا متکئین فیہا علی الارائک، اس پر یوں اس طریقے سے ٹیک لگا کر یہ لوگ بیٹھ جائیں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، دھوپ اتنی تیز نہیں ہوگی کہ ان کو پریشانی ہونے لگے، اور ٹھنڈ بھی اتنی نہیں ہوگی کہ ان کو دقت ہونے لگے، یعنی گلابی موسم ہوگا، موسم بھی سہانا، اور بیٹھے بھی مزے سے ہیں۔ اب جب مزے سے بیٹھ گئے، جنت میں داخل ہو گئے، کپڑے اچھے مل گئے، محل اچھا مل گیا، جگہ اچھی مل گئی، ہاں تخت اچھے مل گئے، بیٹھے ہوئے یوں بادشاہوں کی طرح، راجاؤں کی طرح، مہاراجاؤں کی طرح، تو اب کھانے پینے کا بھی تو کوئی انتظام ہونا چاہیے نا۔ آپ کے یہاں جب کوئی آتا ہے تو آپ لوگ کھانے کا انتظام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اس کے لیے؟ تو اللہ رب العالمین کی جب جنت میں لوگ جائیں گے تو اللہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے گا۔ تو پہلے کھانا کیسا ہوگا اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ جن برتنوں میں وہ کھانا آئے گا وہ برتن کیسے ہوں گے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یطوف علیہم بلدان مخلدون باکواب واباریق وکاس من معین، چھوٹے چھوٹے بڑے ہی خوبصورت بچے ہاتھوں میں سونے اور چاندی اور کانچ کے شیشے کے برتن لے کر ان کے پاس میں آئیں گے۔ یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریرا، وہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے بچے ہاتھوں میں سونے چاندی اور شیشے کے برتن لے کر ان کے سامنے آئیں گے۔ اے اللہ کے نبی اس برتن کے اندر کیا ہوگا؟ فرمایا جب جنتی سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا، فرمایا زیادت کبد النون، مچھلی کی کلیجی اس کو کھلائی جائے گی۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین گوشت کس کا ہے؟ سارے وٹامن جس گوشت کے اندر پائے جاتے ہوں کس کا ہے؟ مچھلی ہے نا، سارے وٹامن پائے جاتے ہیں مچھلی کے گوشت کے اندر۔ تو مچھلی کا گوشت نہیں، مچھلی کے گوشت کی کلیجی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مچھلی تو سب نے کھائی ہوگی، کیا مچھلی کی کلیجی بھی کھائی ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں کھائی، کیونکہ مچھلی کی کلیجی اتنی چھوٹی سی اور اتنی تھوڑی سی نکلتی ہے کہ آپ کو ایک ٹائم کا کھانا بنانے کے لیے 4-5 لوگوں کے لیے کتنی ہزار مچھلیوں کو لانا پڑے گا، تب جا کے وہ کلیجی اکٹھا ہو پائے گی، اور اتنی ہزار مچھلیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تو بہت زیادہ دولت اور پیسہ بھی چاہیے اور محنت بھی چاہیے۔ تو جو چیز دنیا میں سب سے مشکل سے ملتی ہے یا مل سکتی ہے، اللہ رب العالمین سارے جنتیوں کو سب سے پہلے وہی چیز کھلائے۔ تو اب آپ جب سالن کھائیں گے، نمکین کھائیں گے وہاں بیٹھ کے، مرچ مسالے مرغ مسلم اور مچھلیاں اور کلیجیاں جب اڑائیں گے، تو پھر آپ کو لگے گا کہ کچھ میٹھا بھی ہونا چاہیے، ہے نا، کچھ میٹھا بھی ہونا چاہیے۔ تو میٹھے کا انتظام ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم نے ان کے لیے گوشت کا انتظام بھی کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے فروٹس اور ان کے لیے پھلوں کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ اب جب ان کے سامنے پھلوں کو لایا جائے گا، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، جب ان کے سامنے لایا جائے گا ان سے کہا جائے گا یہ کیا ہے؟ یہ کیلا ہے۔ فرشتے بتائیں گے یہ انار ہے، یہ امرود ہے، یہ انگور ہے، یہ سیب ہے، یہ انار ہے، یہ کھجور ہے، یہ ساری چیزیں نا فرشتے ان کو بتائیں گے، تو وہ کہیں گے ارے یہ تو ہم دنیا میں کھا کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس فی الجنۃ شیء یشبہ ما فی الدنیا الا الاسماء، نام تو دنیا کے اور جنت کے پھلوں کے ایک جیسے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز آپس میں ملتی نہیں ہوگی۔ وہ ٹیسٹ میں الگ ہوں گے، وہ دیکھنے میں بھی الگ ہوں گے، وہ بالکل ہی الگ ہوں گے۔ نام دنیا میں اور وہاں پر بس ایک جیسے ہیں، باقی یہ پھل الگ ہیں اور وہ پھل الگ ہیں، اور کتنا الگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مجھے جنت کو دکھایا گیا، انی رأیت الجنت، میں نے جنت کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک گچھا اس میں لٹک رہا ہے، فتناولت منها عنقودا، میں نے دیکھا اس کے اندر انگوروں کا گچھا لٹک رہا ہے، تو میں نے چاہا کہ میں انگور کے گچھے کو جنت کے اندر سے توڑ لوں۔ میں نے جب اس کو توڑنا چاہا، لو اخذته لاکلتم ما بقیت الدنیا، اور ایک روایت کے اندر آیا ما بین السماء والارض، اگر میں اس انگور کے گچھے کو توڑ لیتا تو جب تک قیامت نہیں آتی دنیا کے سارے لوگ اس انگور کو کھاتے رہتے اور وہ انگور ختم نہیں کر پاتے۔ اب بتاؤ، دنیا کے الگ ہے، وہاں کے الگ ہے نا، یہ انگوروں کا حال ہے اتنا۔ اور ایک بہت تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک تعجب کی بات بتاؤں، اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، پھل اتنے ملیں گے کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہ پھلوں کو ختم کیا جائے گا نہ پھلوں کو ان سے روکا جائے گا، نہ پھل ختم ہوں گے کہ کھاتے کھاتے ختم، ہاں، اور نہ پھلوں کو اللہ روکے گا کہ اب نہیں، بہت دیر سے کھا رہے، ہٹاؤ سامنے سے، یہ بھی نہیں، یہ آج بہت کھا لیا اب 2 دن بعد دینا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ اب میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، گھر میں جب مہمان آتا ہے کہیں سے تو پہلے دن کیا ہوتا ہے؟ بکرا، مرغا، حلوہ، مٹھائی، بعد میں چائے، ساتھ میں پھل، ایسے ہی کرتے نا، شام کو یہ کھلایا، صبح ہوئی اب بکرا غائب، مرغا، بھینسا اور کچھ اور رکھ دیا ساتھ میں، دوپہر کے بعد وہ مہمان شام تک رک گیا تو اب ایک بھینسا غائب، مرغا اور چاول اور دال، 2-3 دن وہ رک گیا، ایک ایک سبزی غائب ہوتی رہتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ 3-4 دن 5 دن 6 دن وہ رکا، دھیمے دھیمے کر کے آپ کے گھر میں جو چیز بنے گی وہی کھائے گا بیچارہ، پھر الگ سے نہیں بنتی کچھ، پھر نہیں بنتا کچھ الگ سے، وہ پہلے دن کھلایا گیا، دوسرے دن کم کیا گیا، تیسرے دن اور کم کیا گیا، اور وہ 1 مہینے رک گیا تو آپ کے یہاں دال بن رہی ہے وہ بیچارہ دال کھا رہا ہے، آپ کے یہاں گوشت بننا ہے وہ بیچارہ گوشت کھا رہا ہے، آپ کے یہاں مرغا بننا ہے تو وہ مرغا، الگ سے کچھ نہیں بننا ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، ختم نہیں کیا جائے گا، روکا نہیں جائے گا، جو پہلے دن جتنا ملے گا ہمیشہ اتنا ہی ملتا رہے گا، آپ نہ کھاؤ یہ الگ بات ہے، وہاں نہیں ختم کیا جائے گا۔ یہ ہے جنت کا معاملہ میرے بھائی، تو یہ کھانا ملے گا تو، اور لقمہ اٹک گیا پھر کیا کرو گے؟ تو پانی بھی تو ہونا چاہیے نا، تو پینے کے لیے 4 چیزیں ملیں گی، 4 چیزیں، پانی، شراب، شہد اور دودھ، 4 چیزیں ملیں گی۔ اور وہ چاروں چیزیں کیسی ہوں گی؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر بیان فرمایا۔ گاڑی کا ٹائم ہو رہا ہے، میں جلدی سے آپ لوگوں کو 2-4 باتیں بتا دیتا ہوں جنت کے تعلق سے، مجھے ابھی جانا بھی ہے۔ تو وہ 4 چیزیں کیسی ہوں گی؟ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کے اندر جو پانی کی نہریں ہیں اس میں کبھی بدبو نہیں آئے گی۔ ہمارے یہاں اگر پانی کو روک لیا جائے تو 2 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتے کے بعد پانی میں سے بدبو آنے لگتی ہے، آپ اس کو پی نہیں سکتے، لیکن جنت کے اندر جو نہریں ہیں من ماء غیر آسن، اس کے اندر سے بدبو نہیں آئے گی، پانی میں سے بدبو نہیں آئے گی کبھی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور جو پینے کے لیے دودھ دیا جائے گا اور جو دودھ کی نہریں ہوں گی، لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، اس کا ٹیسٹ کبھی نہیں بدلے گا۔ ہمارے یہاں اگر رات میں دودھ گرم نہ کرو، ایسے ہی رکھ دو، صبح ہو کے وہ دہی بنا ہوا ملتا ہے، یا پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کھٹا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ فرمایا لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، اس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور جو شراب پینے کے لیے ملے گی اس کا مزہ ایسا ہوگا کہ پینے والے کو مزہ آ جائے، پینے والے کی طبیعت خوش ہو جائے۔ ہمارے یہاں جو شرابیں ہوتی ہیں نا، پھر آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا میدان میں پڑا ہے، روڈ پہ پڑا ہے کہ نالی میں پڑا ہے، کدھر کھڑا ہے، کہاں، عقل ایک دم اڑی ہوئی ہے نا۔ لیکن جنت میں جو شراب ملے گی، فرمایا وہ مزہ آئے گا پینے میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز شہد، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جو شہد کی نہر جنت کے اندر ہوگی، فرمایا
خالص شہد ملے گا، خالص شہد، ملاوٹی شہد نہیں۔ ہمارے یہاں وہ آیا تھا ایک بار ایک شہد بیچنے والا، داڑھی، کرتا، ٹوپی، پاجامہ، ہاں، اور آیا ظہر کی نماز کا وقت تھا، لوگوں نے کہا بھیا شہد بیچتے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا ہمیں بھی دے دو آدھا کلو، کسی نے کہا ہمیں دے دو 1 کلو، کہنے لگا نہیں نہیں، نماز کا ٹائم ہے، پہلے نماز پڑھوں گا تب شہد دوں گا، لینا ہو لو، جانا ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا بڑا پرہیزگار ہے، یہ تو اصلی ہی شہد دے گا۔ اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے جب شہد دیا تو بعد میں پتہ چلا کہ ہم لوگ تو شکر کھا رہے ہیں، شہد تو ہے ہی نہیں، تو اصلی شہد ملتا ہی نہیں، بہت مشکل سے ملتا ہے۔ لیکن وہاں پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو پینے کے لیے یہ ملے گا۔ اب باتیں تو بہت ساری ہیں، اچھا چلیے یہ تو اچھا ہوا، تو بات مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ پینے کی چیزیں مل گئی، بہت بڑے محل کے اندر رکھ دیا جائے، اچھا کھانا دیا جائے، اچھا پانی دیا جائے، یہ ساری چیزیں دی جائیں۔ اور سنو، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیا کہا جائے گا جانتے ہو؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ، کھاتے رہو پیتے رہو، یہ تمہیں اس چیز کے بدلے میں دیا جا رہا ہے جو دنیا کے اندر تم عمل کر کے آئے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں یہ ساری چیزیں ہمارے اعمال کے بدلے میں ملیں گی، اس لیے نیک عمل ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد اب آدمی سوچ رہا ہے کہ یار اکیلے کب تک رہوں، کوئی پارٹنر ہوتا تو مزہ آتا، گپے لڑاتے، مزے کرتے، انجوائے کرتے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اکیلے نہیں رکھا جائے گا، اتنے بڑے محل میں اکیلے کیسے رہو گے؟ تو کیا ہوگا؟ فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ہر جنتی آدمی کی ہم شادی کر دیں گے۔ اور کس سے شادی کریں گے؟ فرمایا پاک عورتوں سے ان کی شادی کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پاک عورتوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نہ حیض آتا ہوگا، نہ نفاس آتا ہوگا، نہ تھونک آئے گا، نہ ناک آئے گی، نہ زبان سے وہ بد اخلاق ہوں گے، نہ گالی بکتی ہوں گی، نہ زور سے بولتی ہوں گی، ہر گندگی سے وہ پاک ہوں گی۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے ساتھ میں جنتیوں کی شادی کر دی جائے گی۔ اے اللہ وہ ہوں گی کیسی؟ فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ فرمایا اے اللہ بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، لیکن چہرہ کیسا ہوگا؟ فرمایا کَأَنَّهُنَّ بِیضٌ مَکْنُونٌ، جب تم ان کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے سفید چھپے ہوئے یہ موتی ہوں۔ اتنی خوبصورت عورتوں کے ساتھ شادی کر دی جائے گی۔ اب جنتی لوگ جنت میں رہ رہے ہیں، بیوی بھی مل گئی، آرام سے ٹائم کٹ رہا ہے، لیکن ایک ہی جگہ پہ برابر لگاتار رہتے رہو تو تھوڑا من آدمی کا سوچتا ہے کہ نہیں کہیں باہر گھوما جائے، ٹہلنے کے لیے جایا جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ شہر والے، آپ لوگ سارے لوگ شہر کے ہیں، اب آپ کا من کرتا ہوگا گرمی کے موسم میں کسی پہاڑی اسٹیشن پہ جائیں، کسی ہل اسٹیشن پر جائیں، وہاں جائیں، وہاں جا کے رہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو اب جنتی لوگوں کا جب من کرے گا تو جنتی لوگ بھی گھومنے کے لیے جائیں گے، ٹہلنے کے لیے جائیں گے۔ اب ہم لوگ جب جاتے ہیں کسی ہل اسٹیشن پر، کسی پہاڑی پر جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں ٹینٹ بناتے ہیں، وہاں ٹینٹ بناتے ہیں، خیمہ بناتے ہیں، ٹینٹ گاڑتے ہیں۔ چھوٹا سا ٹینٹ گاڑ لیا، اسی کے اندر رہ رہے ہیں، بارش آ رہی اسی کے اندر چلے گئے، تیز ہوا چل رہی ہے تب بھی اسی کے اندر چلے گئے، تو یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ جب اپنے بالا خانوں سے، اپنے محل سے نکل کر جب گھومنے کے لیے جائیں گے، ٹہلنے کے لیے جائیں گے، تو وہ اپنے خیموں کے اندر جب جائیں گے، جو ان کے لیے ٹینٹ اور خیمے اللہ رب العالمین نے تیار کیے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کوئی چھوٹے موٹے خیمے اور چھوٹے موٹے ٹینٹ نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا 60 ذراعاً فی کل 60 میلا فی کل زاویۃ منہا، ایک ایک ٹینٹ اور ایک ایک خیمہ 60 میل لمبا ہوگا۔ ایک ایک ٹینٹ اور خیمہ جو وہاں پہ لگایا جائے گا، فرمایا 60 میل لمبا ہوگا، اتنا لمبا خیمہ ہوگا، جہاں چاہو آپ اس کے اندر رہو۔ فرمایا پھر جب وہ گھومنے کے لیے نکلیں گے، ان کی آبادی ہے، ان کی پراپرٹی ہے، وہ اپنی پراپرٹی پہ گھومنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت لشجرۃ، جنت کے اندر ایک ایک پیڑ ایسا ہے، ایک ایک درخت ایسا ہے، یسیر الراکب فی ظلھا 100 سنۃ لا یقطعھا، کہ جنتی آدمی
گھوڑے پر بیٹھ کر اگر دوڑنا شروع کر دے، گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دے تو 100 سال تک وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے گا، لیکن ایک پیڑ کے نیچے سے نہیں نکل پائے گا۔ اتنے بڑے بڑے پیڑ جنت کے اندر اللہ رب العالمین جنتیوں کو دے گا۔ 100 سال تک اگر وہ گھوڑا دوڑاتا رہے تو ایک پیڑ کے نیچے سے نہیں نکل پائے گا۔ اور سنو، اس سے زیادہ تعجب کی بات اور بتاؤں، اور اس کو یہاں سے لے کر جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 جملے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 جملے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی دنیا کے اندر کوئی بندہ، میرا کوئی بھی امتی، یہ 4 جملے یا ان میں سے کوئی ایک بھی جملہ کہتا ہے، پڑھتا ہے، دہراتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں یورث لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ، اللہ رب العالمین ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں جنت میں ایک پیڑ لگا دیتا ہے۔ الحمدللہ کہتا ہے تو ایک پیڑ لگا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایک پیڑ لگا دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو ایک پیڑ لگا دیتا ہے، اور یہ 4 جملے کہہ دیے تو اللہ 4 پیڑ جنت کے اندر لگا دیتا ہے۔ اور پیڑ کتنے لمبے ہیں؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال تک اس کا سایہ ختم نہ ہو، گھوڑے کو دوڑاتا رہے تو اس کے نیچے سے نہ نکل پائے۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، پانی کے جھرنے بھی ہیں، بڑے بڑے سائے بھی ہیں۔ یہ ہے جنت کا معاملہ۔ اب جنتی جب جنت میں چلا گیا تو 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہیں جنت سے نکال نہ دیا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کسی بات پہ ناراض نہ ہو جائے تو جنت کی نعمتیں نہ چھین لے۔ یہ 2 چیزیں رہ گئیں۔ تو اب وہ بھی سن لو، جنتی جنت میں جائے گا تو اس میں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اذا کان یوم القیامت اوتی بالموت کالکبش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، پھر موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، فیوقف بین الجنت والنار، اور اس کو جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ فرشتہ آواز لگائے گا، یا اہل الجنہ و یا اہل النار، اے جنتیوں اور اے جہنمیوں۔ اب یہ دونوں لوگ نکل کر اپنے آئیں گے اور دیکھیں گے، جنتی جنت میں سے، جہنمی جہنم میں سے۔ کہا جائے گا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا یہ موت ہے جو تمہیں دنیا کے اندر آیا کرتی تھی، آج موت کو بھی موت کے گھاٹ میں اتار دیا جائے گا، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، فیذبح، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتی لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جنتی دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ اب جنت میں کبھی مرنا نہیں ہے، اور جہنمی دیکھیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے جہنم میں رہنا ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے جنت، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک چیز رہ گئی کہ اللہ کبھی جنتیوں سے ناراض بھی ہوگا کہ اس کو جنت سے نکال دے؟ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں، شیخ محترم آ چکے ہیں، آپ کو ان کی بھی تقریر سننا ہے اور مجھے ابھی جانا بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب جنتی لوگ جنت کے اندر ہوں گے اور ساری نعمتیں ان کو مل چکی ہوں گی۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات اور سن لیجئے، وہ بات پھر ادھوری رہ جائے گی۔ اب یہ خیمے میں گھوم لیے، بیوی بھی مل گئی، جنت میں بھی بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا من کرتا ہے کہ یار دنیا کے اندر، محلے کے اندر، وہ ساجد بھائی ہمارے دوست تھے، وہ عبداللہ بھائی ہمارے دوست تھے، لاؤ ذرا ان سے ملنے ہیں، کہاں کیا کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے، تو ایسا بھی تو من کرتا ہے نا دنیا کے اندر، تو وہاں بھی کرے گا۔ تو کیا مل سکتے ہیں؟ جی ہاں مل سکتے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جمعے والے دن ایک بازار لگا کرے گا، إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا، جنت کے اندر جمعے والے دن ایک بازار لگا کرے گا اور سارے جنتی اس بازار میں جایا کریں گے، وہاں پر ملاقاتیں بھی ہوا کریں گی۔ اور جانتے ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب واپس لوٹ کر آئیں گے
تو ہم لوگ جب بازار میں جاتے ہیں، یہاں سے نہا دھو کر نکلتے ہیں، وہاں سے پسینے میں شرابور ہو کر آتے ہیں، چہرے پہ مٹی اور گرد و غبار لگ جاتا ہے، لیکن جب جنتی وہاں سے لوٹ کر آئیں گے، حدیث کے اندر آیا لَقَدِ اسْتَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، تو جنتی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے ارے تم جب بازار میں گئے تھے تب اتنے خوبصورت نہیں لگ رہے تھے جتنا کہ لوٹنے کے بعد میں خوبصورت لگ رہے ہو، جتنا کہ لوٹنے کے بعد میں اچھے لگ رہے ہو۔ تو وہاں بازار بھی لگے گا، ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ اب آخری بات جو میں بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا اور پروردگار ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ آخری بات، اللہ رب العالمین جنتیوں کو آواز لگائے گا یا اہل الجنہ، او جنتیوں، وہ سارے کے سارے کہیں گے فیقولون، وہ سارے کے سارے لوگ کہیں گے لبیک یا ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تے ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں، میں حاضر ہوں۔ اللہ فرمائے گا حل رضیتم، تمہیں خوش ہونا، خوش ہونا، آدمی پوچھتا ہے نا اپنے مہمانوں سے صحیح ہے نا، کوئی پریشانی تو نہیں، تو اللہ بھی یہی پوچھے گا حل رضیتم، کیا تم خوش ہو؟ وہ سارے کے سارے لوگ کہیں گے پروردگار ما لنا لا نرضا یا ربی، اے میرے پروردگار ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے تو اتنی اتنی نعمتیں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا اس سے بڑی بھی تمہیں نعمت عطا فرما دوں؟ تو وہ کہیں گے پروردگار اب اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، اتنا تو سب کچھ تو نے عطا فرما دیا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، جاؤ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو جنت کا معاملہ، اور یہ جنت کی چند چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو پروردگار ہمیں بھی وہ جنت عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔